آپ کو پڑے رکھیں اور نیک عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں ایک عظیم دن ہے جس کے روزے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن کا روزہ جو ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. وہ کون سا دن ہے؟ وہ یوم عرفہ کا دن ہے. یہ جس دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں اور حج کا جو رکن اعظم ہے وہ ادا ہوتا ہے. باقی سارے حج کے رکن اگر رہ گئے ہیں تو اگلے دن کر لے گا، طواف رہ گیا تو وہ بعد میں کر لے گا، جب رات کنکرے نہیں مار سکا وہ بعد میں دم دے دے گا، ایسے کام چلے گا. لیکن یہ جو عظیم رکن ہے حج کا رکن اعظم 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی وہاں نہیں گیا اس کا حج نہیں ہوا. تو یہ رکن اعظم جس دن ادا ہوتا ہے حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، یہ یوم عرفہ ہے. اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت عظیم جو ہے کام ہے. جو عام مسلمان ہیں جو حجاج کرام ہیں وہ اس دن روزہ نہ رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میدان عرفات کے اندر آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا. تو آپ نے روزہ وہاں حج کے دن نہیں رکھا. جو وہاں اس طریقے سے جو حجاج کرام وہاں جائیں وہ میدان عرفات کے اندر روزہ نہ رکھیں. عام جو ہم لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ رواہ مسلم. ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یوم عرفہ کے روزے کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے جو سال پچھلا گزر گیا ہے اور جو یہ آئندہ سال ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو آپ اندازہ کریں یہ صحیح حدیث ہے رواه مسلم. تو ہم صرف ایک دن کا روزہ رکھیں تو کتنا بڑا اللہ دے رہا ہے کہ 2 سال کے ہمارے گناہوں کو معاف کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں کہ جس دن حاجی حجاج کرام وہاں جمع ہیں اس دن کا روزہ رکھ لیں. چاہے کہیں بھی ہیں آپ پاکستان میں ادھر ہیں جہاں بھی ہیں. آج کل میڈیا کا دور ہے ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس دن یوم عرفہ ہے. تو وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس عشرے کے اندر نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے جو بہت بری جگہ ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کر دے. اور اس ذی الحجہ کا جو عشرہ چل رہا ہے اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق بخشے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور.